جب ادبا آئے تھے اہل قریش کی طرف سے اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ دولت چاہتے پوری دولت دے دیں گے، سرداری چاہتے سرداری لے لو، کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہم پیش کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو سنایا، وہ پریشان ہو گیا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ نہیں، یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس سے مقابلہ مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے پوچھا کیا ہے یہ؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت اللہ عالمین نے، کملی والے نے، شاف روز جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر، آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا، ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا، تب بھی میں اظہار حق سے منہ نہیں موڑوں گا۔ ظالموں، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں تو کوئی کرتا ہوگا مگر ہم نہیں کریں گے۔ ہم جس حال میں ہیں کچھ ہم مر جائیں گے، یا تو تم کو ہم کو مارنا پڑے گا، ہم کو جسموں پہ ہمارے گولیاں مارنا پڑے گا، یا جیلوں میں ڈال کر ہم کو ختم کرنا پڑے گا، مگر یاد رکھو اسلام کے دشمنوں، جب تک ہم زندہ ہیں نہ تمہاری دولت ہم کو خرید سکے گی، نہ تمہاری طاقت ہم کو دبا سکے گی۔ ہم زندہ رہیں گے تو پکار پکار کر کہیں گے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ تم ہمارے آقا کے فرمان کو بھول گئے، اگر کوئی منافق بھول گیا تو بھول جائے، مگر ہم نہیں بھولیں گے۔ تم ساری دنیا کی دولت لا کے دے دو، مگر ہم اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا ہم کو یہ سمجھ رہی ہے کہ خرید لو، اس کی آواز کو خرید لو۔ نہیں میرے عزیز دوستوں، یہی دارالسلام، اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں، آج اسد الدین اویسی اپنے والد مرحوم میرے سیاسی قائد سالار ملت کے اس تقریر کے جملے کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ مرحوم قائد سالار نے کہا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو جنت کے عوض بیچ دیا، ابھی اللہ جانے کیا کر لے ہم سے۔ ہم مقابلہ کریں گے میرے بھائی، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، کیونکہ میں حالات تو قریب سے دیکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، مگر ایک ہی چیز ہے جو مجھے لے کر آگے بڑھتی ہے اور جو ذمہ داروں کو آگے لے کر بڑھتی ہے، کہ اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کرنا اور ہمیشہ مصائب میں، برے وقت میں، تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، اہل بیت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، امام حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، شہزادی جنت کا وسیلہ دینا۔ میرے بھائی، یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، تو اس لیے نوجوانوں مایوس مت ہو، ہمت سے کام لو، دین پر چلو، اسلام پر قائم رہو، مسجدوں کو آباد رکھو، شریعت پر چلو، شریعت پر چلو۔